بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نماز کی افادیت، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز آدمی کو برائی سے، گناہ سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے، منکرات سے اور بے حیائی کا کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں تو اس میں قصور نماز کا نہیں ہے، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ نماز سے فی الواقع انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ نماز اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور روزانہ کئی مرتبہ بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو جب وہ مالک یوم الدین ہے اور اس دن ہم سے ہمارے اعمال کا پورا حساب لے گا اور پھر اس کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دے گا، تو یہ روزانہ جو ہمیں یہ ورد کروایا جاتا ہے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، تو پھر ہمیں نماز سے باہر آنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں خواہ جو کام بھی ہم کریں، ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ہم اپنے اعضاء و جوارح کو کہیں اللہ اپنے خلاف جو گواہ تو نہیں بنا رہے۔ اگر ہم ہاتھ سے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہاتھ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا، زبان سے کریں گے تو زبان گواہی دے گی، کانوں سے برے باتیں سنیں گے تو کان گواہی دیں گے، اور اگر ہم آنکھوں سے برائیوں کو دیکھیں تو آنکھیں گواہی دیں گی، جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے۔ تو یہ نماز ہماری اصلاح کا ذریعہ اس طرح بن سکتی ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہوں، نماز میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا اور نماز قائم کی، اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، وہ شخص فلاح پا گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین جو خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے 5%، تو کوئی کہتا ہے 10%۔ اکثریت تو ہماری نماز سرے سے پڑھتی ہی نہیں ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے معنی اور مفہوم اور اس کے مقصد سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے نماز ہماری اصلاح کا ذریعہ نہیں بنتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے آداب کا پورا لحاظ کر کے سمجھ کر اس عبادت کو ادا کریں، تاکہ یہ نماز ہماری فلاح اور نجات کا اور برائیوں سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔